الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم 7ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کچھ لوگوں کا جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے وہ چیز جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا، تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہاں پر نجاشی کا ذکر ہے، حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس کی طرف جب مسلمانوں نے ہجرت کی، حبشہ میں کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو اس کو مشرکین نے شکایت لگائی کہ یہ جو ہیں وہ بادشاہ عیسائی تھا، تو کہا کہ یہ جو ہیں یہ اپنے دین سے پھر گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو اس نے مسلمانوں کے ایک وفد کو طلب کیا، جب بلایا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ گئے اور ان سے جب اس نے سوال کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جو ہے وہاں پر سورہ مریم پڑھنی شروع کر دی، جس پر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو یہ آنکھوں کا آنسو نکلنا یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک آنسو جب زمین پر نکلتا ہے تو اس بندے پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، جہنم کی آگ سے وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے بندہ جس کا اللہ کے خوف اور ڈر سے ایک آنسو نکلتا ہے۔ تو یہ مسلمان ہو گیا، اللہ کا بندہ، یہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے قرآن مجید میں، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قسموں کا کفارہ۔ قسموں کا کفارہ، قسم جو بندہ کھاتا ہے اس کے بارے میں کچھ بندوں کی عادت ہوتی ہے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ عادتاً قسم کھانے والے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قسمیں جو تم عادتاً کھاتے ہو اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ یعنی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بات بات پہ قسم کھا جانا، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس بات کی کیا نوعیت ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ قسم جو تمہارے دلوں نے ارادے کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، مطلب تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ قسم دینی ہے اس چیز پر، تو اس قسم کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کا اگر وہ جھوٹی تم قسم کھاؤ گے تو اس کا تمہیں کفارہ دینا ہوگا۔ وہ قسم کیا ہے؟ قسم اگر کوئی جھوٹی اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ یعنی جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، درمیانہ کھانا جس طرح عام گھر میں وہ کھاتا ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا، یا پھر 10 لوگوں کو جو ہے وہ لباس پہنا دے، کپڑے پہنا دے، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، یا پھر 3 روزے رکھ لے، یا پھر 1 غلام آزاد کر دے، ان چاروں میں سے ایک کام وہ کر دے تو اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں سے روکا ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ادھر سورۃ مائدہ آیت نمبر 90 میں کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کچھ چیزوں کے بارے میں تمہیں روکا گیا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ شراب ہے، جوا ہے، کوئی شرک کی جگہ ہے، اور فال نکالنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں، تو ان سے بچو، ان سے دور رہو۔ اگر ان سے دور رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ان باتوں میں پڑھو گے، اللہ آگے فرماتے ہیں کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہیں لڑائے کس چیز کے ذریعے سے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، تو تم اس چیز سے رک جاؤ، باز رہو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اس کے ساتھ یاد رکھیں جو شراب پیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ 40 دن اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو فال نکالتا ہے، قسمت معلوم کرتا ہے، کسی کو ہاتھ دکھاتا ہے، یا جو ہے کفار نے مختلف طریقے فال نکالنے کے رکھے ہوئے تھے، کبھی پرندے چھوڑتے تھے، کبھی تیر پھینکتے تھے، تو وہ سارے طریقے اسلام نے منع کر دیے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی کام کوئی بندہ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ اس کے لیے سخت وعید بیان فرمایا جو کوئی ہاتھ دکھاتا ہے کسی کو تو 40 دن اس کی نماز نہیں ہوتی۔
اب یہاں پر جب شراب کے ممانعت پر اتنی وعید بیان ہوئی تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ پہلے لوگ پیتے تھے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وضاحت کر دی کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جن پر ہمارا حکم نہیں آیا تھا۔ جب اللہ کا حکم نہیں آیا تھا تو اس وقت انسان کوئی بھی کام کرتا رہا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں آزمایا جائے گا، شکار کے ذریعے سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ یہ اس وقت کے لیے ہے جب بندہ احرام میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں وہ کس طریقے سے، کیونکہ احرام میں شکار روک دیا ہے کہ تم نے شکار نہیں کرنا۔ تو اب جو لوگ جاتے تھے، سفر لمبے کرتے تھے، ان کے پاس وہ اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر کرتے تھے تو جنگلوں میں سے گزرتے تھے تو شکار جو ہے وہ قریب قریب پھرتے تھے۔ اب ان کے سامنے شکار ہے، ان کو ضرورت بھی ہے، لیکن اللہ فرماتے اللہ نے منع کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم آزمائیں گے تمہیں شکار دکھا کے بھی۔ ہاں، جو یعنی کہ سمندر کا سفر کرتے ہیں ان کے لیے شکار جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں، وہ مچھلی وغیرہ پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ضرورت زیادہ ہو سکتی ہے۔ سمندر میں سفر کرتے ہوئے انہیں ادھر ادھر سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے راستے میں سے، تو اس لیے سمندر میں مچھلی وغیرہ پکڑ سکتے ہیں، لیکن جو زمینی سفر کرتے ہوئے شکار سے منع فرمایا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ بغیر ضرورت سوال کرنے سے منع فرماتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے رہے بنی اسرائیل کے لوگ، کبھی کیا گائے کے بارے میں سوال کرنے والے، انہوں نے گائے کے بارے میں مختلف سوال کیے، حالانکہ صرف اتنا ہی کہہ دیتے تو ان کے لیے کافی تھا کہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ کوئی بھی ذبح کر دیتے تو ان کے لیے کافی تھی، لیکن جیسے جیسے سوال کیے ویسے ویسے ان پر تنگی ہوتی گئی۔ حالانکہ اگر وہ صرف گائے جب حکم آیا تھا تو کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن جتنے سوال کرو گے اتنا زیادہ تنگی پڑو گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتے ہیں جب جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو، وہ پہلی وجہ بتائیں گے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسری وجہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسری وجہ یہ کہ ہم بلا وجہ بحث کرتے تھے، بلا وجہ سوال کرتے تھے۔ تو جن باتوں کی وضاحت نہیں ہے یا جن باتوں میں تمہیں سمجھ نہیں ہے ان کے بارے میں بحث کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ چیزوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے آگے چل کے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو، جب تم چھوٹی عمر میں تھے تو ہم نے تمہیں بولنا سکھایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے۔ اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں یاد کروا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کون کون سے تھے؟ مردہ کو زندہ کرتے تھے، اللہ کے حکم سے، اس کو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ برس کا جو مریض ہوتا تھا اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ پیدائشی اندھا ہوتا تھا تو اس کو کہتے کہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو یہ سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، اور ان معجزوں کی ہر نبی کے معجزے جو ہیں وہ اس کی قوم کے مطابق ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے وہ جادوگروں کے مقابلے میں ان کے جو امتی تھے ان میں جادو بہت زیادہ تھا، ان کی قوم میں جادو بہت زیادہ تھا، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا کیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بہت مشہور تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس لحاظ سے معجزے دیے جو بہت بڑی بڑی بیماریوں میں شفا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا تھا، تو اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تمہاری عبادت کریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ سورہ مائدہ میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ اللہ میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں کسی کو اس چیز کا حکم دوں کہ وہ تیری نافرمانی کرے یا میری عبادت کرے، تو میں نے یہ کام نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس چیز کا انکار کر دیں گے، اور پھر اللہ کا غضب ان پر آئے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آیت، یہ ان کا قول ذکر ہے قرآن مجید میں، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ آیت
کیا ہی اس کا ترجمہ ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر آئے تو آپ علیہ السلام ساری رات اس کو پڑھتے رہے، ساری رات پڑھتے رہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں پاس بیٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ سے اپنی قوم کی بخشش مانگتا ہوں، اللہ سے سفارش کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ حوصلہ دیا ہے کہ میرے نبی تیرے لیے تمہیں ہم راضی کریں گے قیامت کے دن، تو پریشان نہ ہو۔ تو میری سفارش جو ہے وہ ہر امتی کے لیے قبول کی جائے گی، سوائے اس کے کہ جس نے شرک کیا ہو۔ شرک نہ کیا ہو اس کے علاوہ ہر امتی کے لیے میری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر وضاحت مل گئی کہ مشرکوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے، یا سفارش کریں گے بھی تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ اس کے بعد سورۃ انعام شروع ہوتی ہے، اس میں ایک ہی بار میں یہ نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے، اور اس میں مختلف مشرکین کے بہانوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کی توحید کی بڑی اچھے طریقے سے وضاحت کی گئی ہے، اور شرک سے روکا گیا ہے۔ مکہ والوں کے مطالبات اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے طرح طرح کے مطالبات تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ ہمارے سامنے ہم ایمان پھر لائیں گے، پہلے جاؤ آسمان پہ ہمارے سامنے کتاب لے کر آؤ تو پھر مانیں گے ہم۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے سامنے جاؤ اور کتاب لے کر بھی آ جاؤ تو یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں، یہ ہیں ہی ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرا ان کا بہانہ تھا کہ آپ فرشتے ہمارے سامنے اترے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر فرشتے تمہارے سامنے اترے اور تم پھر بھی نہ مانو تو پھر تمہارے لیے دیر نہیں کی جائے گی، پھر تم پر عذاب آ جائے گا اسی وقت۔ تو یہ مشرکین مختلف طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ پریشانی تکلیف کو پہنچنے کے بارے میں کہ انسان کو پریشانی تکلیف اگر پہنچتی ہے تو وہ کس طرح پہنچتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ الا ہوا، وہی ہے کسی کو دنیا میں تکلیف پریشانی پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ تجھے اگر وہ بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس لیے کوئی مشکل کو دور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے وضاحت کر دی۔ سورۃ انعام آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں کہ تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا، افسوس ہے ان لوگوں پر، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو صرف کھیل تماشا، یہ دھوکے کا سودا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اللہ فرماتے ہیں آخرت کا گھر ہے۔ وہ آخرت کا گھر جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ، وہ آخرت کا گھر جس کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف طریقوں سے بلاتے ہیں کہ جو اس طرف آ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو میری بخشش کی طرف آ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے تنگی دے کر آزمایا ہے انہوں نے عاجزی نہیں کی، جن کو نعمتیں دے کر آزمایا انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، ان کی تو ہم جڑ کاٹ دیں گے، ان کو تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیں گے۔ تو یعنی تنگی پریشانی مصیبت آئے تو بھی عاجزی کرنی ہے، نعمتیں ملیں تو بھی عاجزی اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو یہ کام نہیں کرتے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ سخت عذاب دیں گے، سخت مشکل میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالیں گے۔ تو یاد رکھیے گا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں کچھ چیزیں سمجھائی ہیں۔ اور ادھر عقیدے کے حوالے سے اس بارے میں ایک چیز بہت اہم بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ انہیں بتائیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ
ولا أعلم الغیب ولا أقول لكم إني ملک۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اللہ کے خزانوں کی چابیاں نہیں ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں نوری ہوں، نہ میں خود کو کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو یہاں پر 3 عقیدوں کی وضاحت ہو گئی۔ ایک، اللہ کے خزانوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ خزانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی۔ دوسرا، کچھ لوگ کہتے ہیں غیب کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی سورۃ انعام آیت نمبر 50 میں۔ تیسرا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی آیت کر دی، فرمایا کہہ دو کہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف عقیدوں کو جو ہے وہ وضاحت کر دی، اور اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ آپ اعلان کریں کہ میں غیب کی خبریں نہیں جانتا، میرے پاس اللہ خزانے نہیں ہیں اور میں فرشتہ نہیں ہوں۔ تو اس سے وضاحت ہو گئی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت ایک اور طریقے سے کی ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، سمندروں میں ہے، تری میں ہے، جو کچھ کہیں بھی دنیا میں کوئی چیز بھی حرکت بھی کرتی ہے، پتا بھی ہلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو یہاں پر اللہ نے اپنی بادشاہت کی وضاحت کر دی کہ دنیا کی کوئی ایک چیز بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتی۔ آگے چل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ شرک کرنے والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند کی پوجا کرنے والوں کے پاس گئے، ان کو کہا ہاں یہی ہمارا معبود ہے۔ پھر جب چاند چھپ گیا تو کہنے لگے ان کو توجہ دلانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا جو رات کو نکلے اور صبح کے وقت غائب ہو۔ پھر سورج کی عبادت کرنے والوں کے پاس گئے، ان کو بھی یہی کہا کہ یہی ہمارا معبود ہے، لیکن جب شام کو ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے، جو ختم ہو جائے، وہ معبود نہیں ہوا کرتا۔ تو اسی طرح ستاروں کو پوجا کرنے والوں کے پاس سب کو جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے، طرح طرح سے سمجھاتے رہے، اور انہیں کہا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، طرح طرح کی مختلف طریقوں سے دعوت دیتے رہے اور اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اور پھر آخر میں کیا کہا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں اس چیز سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں، میں تمہارا اس میں ساتھی نہیں ہوں، میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میرا چہرہ تو صرف اللہ ہی کی طرف ہے، وہ جو مالک ہے، وہ جو خالق ہے، جس نے زمین آسمانوں کو بنایا ہے، اور میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سمجھائی ہے کہ باطل معبودوں کو، مشرک جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کو گالیاں نہ دو، ان کو برا بلا نہ کو، جھوٹے ان کے خدا جو جھوٹے بنائے ہوئے انہوں نے ان کو گالیاں نہ دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کو گالیاں دو گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تمہارے سچے رب کو، سچے معبود کو گالی دیں گے اس کے بدلے میں۔ تو اس لیے ان کو جو ہے وہ گالیاں نہ دو، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 87-86 میں 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بات سمجھائی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے میں نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، اگر ان میں بھی شرک آ جاتا، یہ بھی شرک کرتے، تو ہم ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتے جو یہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے توحید کو سمجھایا ہے اور شرک سے منع کیا ہے، اور اینڈ پر ایک مثال دے کر یہ بات واضح کر دی کہ میرے انبیاء جو مجھے سب سے پیارے ہیں، اگر وہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کو بھی، ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتے۔ تو اس لیے اس بات کو توجہ سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔